سورۃ التحریم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھی ہے؟ خیر، جو ہوا سو ہوا، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اپنی اس طرح کی قسموں کو توڑ دینا اللہ نے تمہارے لیے ٹھہرا دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت بھی ہوا جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے راز کی ایک بات کہی، پھر انہوں نے یہ بات جب کسی دوسری بیوی کو بتا دی اور اللہ نے پیغمبر کو اس سے آگاہ کر دیا تو آپ نے کچھ بات جتائی اور کچھ ٹال دی۔ پھر جب بیوی کو وہی بتایا تو وہ بولیں، آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ پیغمبر نے کہا، مجھے اس پروردگار نے خبر دی ہے جو علیم و خبیر ہے۔ نبی کی بیویوں، اپنے رویے کی اصلاح کرو۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو گی تو یہی تمہارے لیے زیبا ہے۔ تمہارے دل تو اس کے لیے مائل ہی ہیں، لیکن اگر نبی کے خلاف ایکا کرو گی تو اس کا کچھ نقصان نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا حامی اللہ ہے، اور جبریل اور تمام صالح مسلمان اور مزید برآں فرشتے بھی اس کے حامی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار تمہارے بدلے میں اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے، مسلمان، مومنہ، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور درویشی کی زندگی بسر کرنے والیاں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں۔ ایمان والو، جب پیغمبر اور اس کی بیویاں بھی احتساب سے بالا نہیں تو تم بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے جنہیں وہ پوجتے رہے، جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے۔ اللہ جو بات انہیں فرمائے گا اس کی تعمیل میں نافرمانی نہ کریں گے، اور وہی کریں گے جس کا حکم انہیں دیا جائے گا۔ اس وقت کہا جائے گا، اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں وہی بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ ایمان والو، اللہ کی طرف مخلصانہ رجوع کرو۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس دن جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے چل رہی ہوگی، وہ دعا کر رہے ہوں گے، پروردگار، ہماری اس روشنی کو تو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما۔ حقیقت یہ ہے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، تمہارے مخاطبین میں سے اب کوئی بھی رعایت کا مستحق نہیں رہا، اس لیے منکرین اور منافقین سب سے جہاد کرو اور ان پر سخت ہو جاؤ، اور انہیں بتا دو کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ اللہ منکروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے گھر میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے بے وفائی کی تو اللہ کے مقابلے میں وہ ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں چلی جاؤ۔ اللہ ماننے والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی، پروردگار، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال پیش کرتا ہے جس نے اپنا دامن پاک رکھا، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے پروردگار کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی۔